سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم باادب بیٹھتے ہو، تو انہوں نے سامنے سے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اس قوم نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ تم اور تمہارے باپ دادا یہ تمام کے تمام کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عبادت کرنا ایک بنیادی نظریہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے اصول میں شامل ہے، اس پر دلیل کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ اب جب انہوں نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ ان کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دلیل موجود نہیں تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں، اور تو گویا کہ وہ دلیل کی پیروی نہیں کر رہے، وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں دلیل کو جانے بغیر، اور یہی تقلید ہے۔ اور اصولی مسائل کے اندر تقلید نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے اندر دلیل چاہیے ہوگی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ لہذا جب بھی ہم کسی عقیدے کو اپنائیں، کسی نظریے کو اپنائیں، تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے پر دلائل کو سمجھیں، دلائل کو جانیں اور دلیل کے ساتھ کوئی بھی عقیدہ اختیار کریں۔ اگر بغیر دلیل کے ہم کوئی عقیدہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، یا بغیر دلیل کے ہم نے عقائد میں غور و تفکر کرنے کی کوشش کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہم ٹھوکریں کھائیں۔ یہاں پر میں ایک چیز اور ضرور ذکر کروں گا کہ بعض اوقات ہم عقائد یا نظریات اپنانے کے سلسلے میں تقلید کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی پیر صاحب سے بیعت ہیں اور پیر صاحب نے کوئی نظریہ ایسا اختیار کر لیا کہ جو جمہور اہل سنت سے یا جمہور مسلمانوں سے مختلف تھا، تو ہم چونکہ ہمارے سوچوں پر، ہماری افکار پر پیر کی محبت غالب ہو جاتی ہے، تو ہم بعض اوقات ان عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پیر کی محبت کو اپنے دل میں اتنا رچا بسا لیتے ہیں کہ ان سے تعلق توڑنا ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے موجودہ دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بعض پیران عظام نے دلائل کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے خلاف، ان پیروں کے خلاف دلائل موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے سب و شتم کیا، ان کے بارے میں بلا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسی باتیں جو عوام کے سامنے ذکر کرنے کی نہیں تھیں، وہ باتیں عوام کے سامنے ذکر کی، اور پھر جب ان کے مریدوں کو سمجھایا گیا کہ آپ کے پیر صاحب جو ہے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ سامنے سے اپنے پیر کی عقیدت میں مبتلا ہو کر، اپنے پیر کی محبت میں مبتلا ہو کر، صحابی کے بارے میں برا بھلا جو کہا جا رہا ہے اس کا دفاع کرنے لگے کہ یہ جو برا بھلا کہا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے، تاریخ کی کتابیں ایسا کہہ رہی ہیں، یہ تو ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، کتابوں میں تو ایسے ہی لکھا ہے، ہمارے پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو اہل بیت کی محبت کے اندر بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پیر صاحب کو کچھ بھی نہ بولو۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور و تفکر کریں کہ دلیل یہ ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی صحابہ کرام ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں، جو اولون سابقون ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح طور پر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پیر کی محبت کے اندر ایک صحابی رسول پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہلکا کلام کیا جا رہا ہے جس سے ان کی توہین ہو رہی ہے۔ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری طرف پیر صاحب کی محبت جو ہے وہ صحابی رسول پر تنقید کرنے والوں کے دفاع پر ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان تنقید کرنے والوں کا، ان ناقدین کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیر صاحب بھی ان ناقدین کے اندر شامل ہیں۔ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے محبت کا درس دے رہے ہوں، ان کی فضیلتوں کو ذکر کر رہے ہوں، اور دوسری طرف ہم اپنے پیر کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر اس طرح کا تبرہ کریں، ان پر کلام کریں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقیدے کے سلسلے میں چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے والد صاحب ہوں، چاہے کوئی استاد صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو،
اگر وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ دلائل کے خلاف کلام کر رہا ہے، قرآن و حدیث میں بیان کردہ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو ترک کریں گے، اس کی اتباع کو چھوڑیں گے اور دلیل کی پیروی کریں گے۔ اگر ہم اس کی دلیل کو چھوڑ کر اس کی اتباع میں جائیں گے تو پھر ہم خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے بھی گمراہ ہوں۔